حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم پر جوانی آ جائے تو ہمیشہ ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں۔ کبھی بھی جوانی میں ایسے کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی کام کاج سے جو راحت و مسرت ملتی ہے وہ دوسروں کی مہیا کردہ آسائشوں سے حد درجہ بہتر ہے۔ فرائض و واجبات سے غفلت آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ جو انسان برے اعمال نہیں چھوڑتا، برے اعمال کرتا رہتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل کی یہ راحت اور ہلکا پن کا فرض ہے کہ وہ اس کمزوری سے اپنا دامن چھڑائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت اور دلی لگاؤ ہو اس سے ڈرا نہیں جاتا؟ کیا آپ اپنے کسی دوست کو یاد کر کے روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ اپنے محب سے قریب ہو کر خوف محسوس کرتے ہیں یا اظہار مسرت؟ آپ کو زندگی میں یہ نقطہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رونے اور آنسو بہانے سے غم اور دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بوجھ تو ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسے آنسوؤں کے راستے سے دل سے نکال دینا چاہیے۔ غیبت سننے والا کہنے والے کا برابر کا ساتھی ہے۔ جس بات کو تو اپنے دوست کے سامنے نہیں کر سکتا اس کو کسی اور کے سامنے بھی مت کر۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب ذلتوں سے 1000 گنا زیادہ مہلک ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم خود نہیں کرتے۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہو، اسی میں بہتری ہے کہ تم اس کام کو تنہائی میں بھی سرزد نہ کرو، ورنہ جہالت کے کنویں میں جا گرو گے۔ سب سے زیادہ بے وقوف وہ بندہ ہے جو فتنہ خفیہ کو بیدار کر دیتا ہے اور چھپ کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھول دے۔ رونے اور آنسو بہانے سے دل کو آرام ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گریہ بکا دل کے لیے امن و راحت کا باعث ہے۔ جس بات سے تم لا علم ہو اس کو کبھی بھی زبان سے ادا مت کرو، اور جس کے بارے میں تمہیں علم ہو اس کو ضرورت مند تک پہنچانے میں دیر ہرگز مت کرو۔ کیا آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ اس کی یاد کا ایک غم ہے جو آپ رو کر اس غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقت یہی ہے تو آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ ہر شخص کی طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ اور اس کی خدمت کر۔ مجھے جب بھی دکھ ہوا اپنے بولنے پر ہوا، مگر خاموش رہنے پر کبھی دکھ اور افسوس نہیں ہوا۔ ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، کبھی بھی فضول بات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنے سے گریز کرو۔ جب بھی بولو تو پہلے سوچو اور سمجھو، پھر زبان کو استعمال میں لاؤ۔ بچوں کی موجودگی میں باہم بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ بچے کا ذہن آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ عبادت صرف عابد کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن خدمت خلق ایسی چیز ہے جس سے سب متمتع ہوتے ہیں۔
اور یہ ایسی نیکی ہے جو اپنی ذات کی حد سے نکل کر دوسروں تک پھیل جاتی ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ آخرت کو دنیا پر بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے ساز و سامان چند روزہ ہیں، اور یہ مال و دولت آخر ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا سے دل مت لگاؤ، ورنہ آخرت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بچہ جیسی حرکتیں دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے، اس کی نقل اتارنی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے اچھی حرکتیں کریں تاکہ وہ اچھا بن سکے۔ بولتے وقت کبھی بھی ایک بات کو بار بار مت دہراؤ، اس سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو 10 عدد کشمش شہد میں بھگو کر شہد کو دودھ کے ساتھ استعمال کرے۔ اس سے مرد کی جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے دوستوں کی تعریف مت کرو، اس سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو بات کی دلیل اپنے ساتھ رکھا کرو۔ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس نصیحت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، ہر روز کی تھوڑی تھوڑی واقفیت کے مجموعے کا نام علم ہے۔ بے شمار غلط باتیں جاننے سے 1000 گنا بہتر یہ کہ بندہ جاہل رہے اور کچھ نہ جانے۔ دنیا کی بہترین چیز عزت ہے، اور اس کی بہترین متاع ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ جس کو اللہ مقبول کرنا چاہتا ہے تو اس پر ایک ظالم آدمی کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم ڈھاتا ہے اور دکھ پہنچاتا ہے۔ ہر قسم کے بندوں کو پہچانو اور ان کو سمجھو، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت کیا کرو کہ پھر تمہیں اس جہان میں کوئی پیار کرنے والا ملے ہی نہ۔ ہمیشہ ایسی بات جو تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اس بات کو اپنے دوست سے بھی چھپا کر رکھو۔ حرام چیز کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو آج کل کے لمبے لمبے وظائف ایک طرف، میرے نبی کا وظیفہ بھی سن لو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میرا رزق تنگ ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو آپ نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ نبی کے اس فرمان پر عمل کر لو، کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ حکمت کی بات کبھی بھی بیوقوف کے سامنے مت کرو، وہ تمہیں جھوٹا اور مکار سمجھ لیں گے۔ اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو کہ وہ تمہیں بیوقوف اور جاہل سمجھیں۔ تھوڑا علم زیادہ علم حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑا علم ہو لیکن جامع ہو تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ مرد بوڑھا ہو کے بھی جوان رہے گا جس کے پیشاب کا رنگ ہلکا نیلا ہوگا۔ توبہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر فائدے میں وہی رہتے ہیں جو اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں۔ لالچ سے انسان بہت سی پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ پریشانیوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو لالچ کبھی نہ کرو۔